الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ اور مدینے میں جس طرح سے ان کا استقبال ہو گیا تھا اس پر مختصراً روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں مدینے کے آنے کے بعد جو حالات پیش آئے اور مکے کے جو حالات تھے ان دونوں کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی زندگی میں کیا حکمت عملی اختیار کی تھی اس پر مختصراً روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو حالات مختلف تھے۔ مسلمان دبے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی پاور، حکومت اور طاقت نہیں تھی، اسلامی سوسائٹی اور معاشرہ نہیں تھا، بلکہ وہ اقلیت میں تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی، مائنورٹی میں تھے، اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس لیے ان کو دبایا جا رہا تھا، کمزور کیا جا رہا تھا۔ اس لیے دعوت کے جو اسلوب مکے میں تھے وہ ذرا مختلف تھے۔ مدینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہاں پر مسلمان اکثریت میں آ گئے، ان کی میجارٹی ہو گئی، مسلمانوں کو طاقت اور شوکت حاصل ہو گئی، مسلمانوں کی اپنی سوسائٹی بن گئی، اسلامی معاشرہ وہاں پر قائم ہو گیا، اور وہاں پر جو مخالفت تھی اس کا انداز الگ تھا۔ مکے میں جو مخالفت تھی اس کا انداز الگ تھا، اور اللہ کی طرف سے جو شریعت نازل ہوتی ہے، قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوتی تھی، وہ انسانوں کی مزاج، ان کے حالات، ان کے تقاضوں اور ان کی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر نازل ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے اگر ہم مکی دور کی دعوت کا مطالعہ کریں اور مدینہ منورہ میں آ کر دعوت نے جس مرحلے کو اختیار کیا تھا اس کا ہم مطالعہ کریں گے تو دونوں میں بڑا فرق نظر آئے گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ مکے میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں پر دعوت بنیادی مضامین تک محدود تھی، چونکہ وہاں بت پرستی عام تھی، وہاں کے لوگوں کا نبوت سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، ایک زمانے سے آخرت کے بارے میں ان کا کوئی تصور نہیں تھا، مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کو مانتے نہیں تھے۔ اس لیے بنیادی طور پر اس پہلو کو سامنے رکھ کر قرآن مجید میں آیات نازل کی گئی تھی، اس میں خاص طور پر بت پرستی کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی، وحدانیت، توحید کو دل میں راسخ کرنے کے لیے وہ آیتیں نازل ہوئی تھی جس سے اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت ملتا تھا، اللہ کی طاقت، قدرت، پوری دنیا پر اس کے نظام پر اللہ کا کنٹرول، ان ساری چیزوں کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جا رہا تھا اور غیر اللہ سے ان کے اعتماد کو نکالا جا رہا تھا۔ بت پرستی کی نفرت، شرک کی نفرت ان کے دل میں پیدا کی جا رہی تھی تاکہ توحید کی دعوت ان کے دل کے اندر پختہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے مرنے کے بعد کی زندگی کو قرآنی آیات میں عقلاً ثابت کروایا جا رہا تھا کہ یہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مرحلہ ہے، ایک پیریڈ ہے، اس کے بعد دوسری زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، جنت دوزخ کے فیصلے ہونے والے ہیں، اور یہ کیوں ہونے والے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کی آیات اس زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو آیات میں کھول کھول کر بیان کیا جا رہا تھا۔ چونکہ مخالفین بڑے سخت تھے تو آیات بھی بڑی سخت، الفاظ بھی بڑے سخت نازل ہو رہے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ میں مسلمان چلے گئے تو حالات بدل گئے۔
وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہو گئی. جو اہل کتاب تھے وہاں پر یہود، وہ بھی آخرت کا تصور رکھتے تھے، کسی نہ کسی طرح سے رکھتے تھے. اللہ پر ان کا ایمان تھا اور رسولوں کو وہ مانتے تھے. ایسے ہی وہاں پر دوسرے جو مخالفین تھے ان کے نظریات بھی کچھ الگ تھے مکے والوں کے مقابلے میں. اور مسلمانوں کی چونکہ تعداد زیادہ تھی اور مسلمانوں کو پاور اور طاقت وہاں پر حاصل ہو گئی، شوکت حاصل ہو گئی. اب وہاں پر اسلامی نظام کو قائم کرنا تھا، اسلامی معاشرے کو قائم کرنا تھا، اسلامی بنیاد پر حکومت کی بنیاد رکھنی تھی. تو جو آیات نازل ہوئی اس زمانے میں وہ اسی طرح کے احکام پر حاوی تھی. ایسے احکام تھے. ایک مسلم سوسائٹی کس طرح سے ہوتی ہے، مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کاروبار کے معاملات ہیں، آپسی معاشرت کے نکاح وغیرہ کے معاملات ہیں، اس کے کیا اصول ہیں. ایک اسلامی معاشرے کے اندر نظام اور سوسائٹی کیسے قائم ہو سکتی ہے. اسلامی حکومت قائم کرنی ہے تو حکمرانوں کے کیا اصول ہیں، کیا حقوق ہیں، رعایا کے کیا حقوق ہیں، پبلک کے کیا حقوق ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے ان کا کیا پاور ہے، ان کے لیے کیا حدود ہے. یہ ساری چیزیں مدنی زندگی میں آیات کے ذریعے سے بتائی گئی اور اس کے ذریعے سے ایک مسلم اور اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی. دوسری چیز، مکے میں جب تھے تو مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. تو مکے میں حالانکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بہت ہو رہی تھی، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا، سخت سے سخت ترین تکلیفیں دی جا رہی تھی، لیکن مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ذرا کنٹرول کریں، صبر کریں، برداشت کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پھر آپس میں مدبھیڑ ہو جائے اور تمہارا نقصان ہو جائے. تھوڑے سے تھے، طاقت ان کے پاس زیادہ نہیں تھی، تو ان کو صبر اور برداشت کی دعوت دی گئی. لیکن جب مدینے میں چلے گئے تو مدینے میں مسلمان میجارٹی میں آ گئے، ان کو حکومت حاصل ہو گئی. تو مدینے میں جب مخالفت حد سے بڑھ گئی، دشمنوں کی مخالفتیں حد سے بڑھ گئی، دشمنوں کی سازشیں حد سے بڑھ گئی اور سارے دعوتی اسلوب ناکام ہو گئے، سمجھانے کے جتنے بھی طریقے تھے وہ آزمائے جا چکے، تو پھر اللہ کی طرف سے باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا گیا، باقاعدہ دشمنوں کے خلاف محاذ سنبھالنے کا اعلان کیا گیا. تو مدینے میں جانے کے بعد جہاد کیا گیا، جنگیں ہوئی، اور جو مغلوب ہو جاتے تھے، جو مسلمانوں کے ماتحت ہو جاتے تھے، ان کے کیا احکام تھے اس کو بیان کیا گیا. جو ممالک جو آس پاس کے مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے، اب ان کے خلاف فوج کشی کی گئی اور وہاں بھی لڑائیاں ہو گئی. اس طرح سے مکے مدینے میں چونکہ طاقت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے کھلا مخالفت کی بھی دعوت دی گئی، اجازت دی گئی، اور جہاد کی بھی وہاں پر اجازت دی گئی. تیسری جو چیز، مکے میں جب تک تھے مسلمان کم تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دعوت کا کام بھی چھپ چھپا کر کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی یہ تاکید کرتے تھے کہ آپ اپنی عبادتیں چھپ کر کریں، کھلا میدان میں نہ آئے، کھلا اسلامی شعار اور اسلامی اعمال کا، عبادات کا آپ اظہار نہ کریں، اس لیے کہ آپ تھوڑے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو حکمت ایسے ہے، اس میں ہے کہ آپ چھپ کر عبادت کریں. لیکن چونکہ مکے میں یہ مصلحتیں نہیں رہی تو مدینے میں یہ مصلحتیں نہیں رہی، مدینے میں کھلا دعوت کا اعلان کیا گیا، کھلا اسلامی شعائر کو اپنانے کی اجازت دی گئی، بلکہ اس کے کھلا کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنا تھا، اسلامی معاملات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا. جب ہم کھلا عمل نہیں کریں گے، لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کتنی بہترین ہے، اسلام کا نظام کتنا اچھا کا نظام ہے، اسلامی سوسائٹی میں کتنی راحت، کتنا سکون، کتنا اطمینان ہوتا ہے، اسلامی معاملات کتنے فائدہ مند ہوتے ہیں، اسلامی اصول کے مطابق آدمی کاروبار کرے، شادی بیاہ کرے، حکومت کرے تو عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ کب معلوم ہوگا؟ جب کھلا عمل کیا جائے گا. تو مدینے میں اس پر کھلا عمل کرنے کی اجازت دی گئی، بلکہ حکم دیا گیا. چوتھی چیز، مکے میں جب تھے تو مخالفت میں صرف مکے کے کفار تھے، تو انہی کے مطابق آیات نازل ہوتی تھی. لیکن مدینے میں جب آئے تو وہاں کچھ مشرکین بھی تھے،
اس کے ساتھ ساتھ وہاں اہل کتاب یہودی بھی تھے، ان کی طرف سے بھی طرح طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسی منافقین بھی تھے جو اندر سے مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لیکن ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، تو ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اندرونی طور پر بہت سازشیں کرتے تھے، مسلمانوں کے راز دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کے مطابق بھی آیتیں نازل ہوئی، یہودیوں کے خلاف، منافقین کے خلاف آیتیں نازل ہوئی، اور ان کے خلاف کس طرح سے کارروائی کی جانی چاہیے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے وہ طریقہ بھی اختیار کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مکے کے مشرک بھی تھے جو مکے میں رہنے کے باوجود مدینے کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان کے خلاف بھی احکام دیے گئے۔ اب ان سے کیسے نپٹنا چاہیے یہ مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا۔ اور ایک اور چیز تھی، مکے میں جب تک تھے تو دعوت مکے تک محدود تھی، لیکن مدینے میں آئے جب حالات سازگار ہوئے تو اسلامی دعوت مدینے کے حدود سے نکل کر دوسری جگہ پر منتقل ہونے لگی، اور عرب سے لوگ، عرب میں اللہ کے رسول نے داعیوں کو بھیجا، مبلغین کو بھیجا، الگ الگ علاقوں میں جا کر وہ اسلام کی تعلیم دینے لگے، وہاں کے وفود آنے لگے مدینے میں، اور وہ اسلام قبول کرتے تھے، دینی احکام کو سیکھتے تھے، اور جا کر پورے عرب میں اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے عرب کے علاوہ دوسری جو عجم کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، روم کی حکومت، ایران کی حکومت، مصر کی حکومت، جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، وہاں کی حکمرانوں کو باقاعدہ خطوط لکھے اور اس میں ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کے قبول نہ کرنے پر ان کو وعیدیں بھی سنائی۔ اس طرح سے اسلامی دعوت مدینے میں آنے کے بعد پوری دنیا میں عام ہونے لگی، عوام سے نکل کر حکومتوں میں بھی اسلام کی آواز اٹھنے لگی، اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی وہ لوگ بھی کوششیں کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہم نے دیکھا کہ دعوت اسلامی پوری دنیا پر چھا گئی، اور اسلامی حکومت عرب سے منتقل ہو، عرب سے بڑھ کر عرب سے آگے بڑھتے ہوئے عجم پر بھی اسلامی جھنڈے لہرانے لگے۔ پھر جو کچھ ہوا اسلامی تاریخ کا وہ شاہکار ہے۔ تو اس طرح سے حالات جیسے جیسے بدلتے ہیں، اس کے تقاضے جیسے جیسے بدلتے ہیں، مکی اور مدنی اسلوب نے ہمیں بتلایا کہ دعوت کے طریقے بھی مختلف ہونے چاہیے۔ ہر حالات میں ایک ہی چیز کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں اسلامی حکومتیں ہیں، جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، وہاں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تو مکی اور مدنی زندگی نے ہمیں، مرحلوں نے ہمیں بتلایا کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں بھی سیرت کی روشنی میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے کیا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، کس طرح سے رہنا چاہیے، اور کون سی پوزیشن ہماری ہے، اس کو سمجھ کر اگر ہم دعوتی اسلوب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر حالات ہمارے مطابق ہو سکتے ہیں، اور بہت کچھ یہاں پر تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا